پہلے کسی زمانے میں ایک نیک بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سیر کے لیے نکلا۔ جنگل کے قریب ڈیرا ڈال لیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان بچھایا گیا۔ اتنے میں بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے درخت پر ایک بندر بیٹھا ہوا سب کچھ خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اس میں بندروں والی کوئی بھی حرکت نہیں تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا اس بندر کو دے دیا جائے۔ بندر پیڑ سے نیچے اتر کر آتا ہے اور ایک ٹکڑا لے کر کوئلے سے کچھ لکھتا ہے، اور پھر بندر نے وہ ٹکڑا بادشاہ کو دے دیا۔ ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا، میں ایسے کھانا نہیں کھاؤں گا، بلکہ جیسا دسترخوان بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ویسا ہی میرے لیے بھی لگایا جائے۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے لیے بھی ایسا ہی دسترخوان لگاؤ جیسا کہ میرے لیے لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد بندر درخت سے نیچے اتر آیا اور کھانا کھا کر پھر سے درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اچانک آسمان پر کالے رنگ کے بادل چھا گئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سارا سامان سمیٹا۔ بادشاہ نے نوکروں سے کہا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے سامنے رکھ دو، کہیں وہ بھیگ نہ جائے۔ نوکروں نے ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے پاس لا کر رکھ دیا۔ بندر نے پھر کچھ ٹکڑے پر لکھا اور بادشاہ کو دے دیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ویسا خیمہ میرے لیے بھی لگایا جائے، تب میں آؤں گا۔ بادشاہ کے کہنے پر ویسا ہی خیمہ بندر کے لیے بھی لگایا گیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ وہ بندر درخت سے نیچے اتر کر اپنے خیمے کے اندر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جب واپس جانے لگا تو بادشاہ نے نوکروں سے کہا کہ جاؤ اور بندر سے پوچھ کر آؤ، کیا وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ تو بندر نے پھر ٹکڑے پر کچھ لکھا، جیسا ہاتھی بادشاہ کے لیے تیار کیا گیا ہے ویسا ہی ہاتھی میرے لیے بھی تیار کیا جائے، تب میں جاؤں گا۔ بادشاہ بندر کے اندر دلچسپی لینے لگا اور اس کے لیے بھی اپنے جیسی سواری تیار کروائی۔ جب محل کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جو خیمے نوکروں کے لیے ہیں ان میں سے ایک خیمہ بندر کو بھی دے دیا جائے۔ لیکن بندر نے پھر ٹکڑے پر کچھ لکھا، جیسا محل بادشاہ کے لیے ہے ویسا محل میرے لیے بھی بنوایا جائے، پھر میں وہاں رہوں گا، ورنہ میں واپس جنگل میں چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کے پاس ایک اور محل بھی تھا جہاں وہ بہت کم آیا جایا کرتا تھا۔ وہ محل بندر کو دے دیا گیا۔ بادشاہ کی بیوی اور نوکروں کو بندر سے بہت زیادہ چڑ ہو گئی تھی۔ ادھر بندر نے بادشاہ کے محل میں بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ بندر مقدمے بہت ہی غور سے سنتا۔ جب بندر قلم سے صحیح فیصلہ لکھ کر بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیتا، شروع میں تو بادشاہ کو بہت غصہ آتا، لیکن پھر بادشاہ سمجھ گیا کہ بندر کی وجہ سے وہ بہت ساری غلطیوں سے بچ گیا ہے۔ اس بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ بندر کو دیکھنے کا شوق بادشاہ کی بیٹی کو بھی پیدا ہو گیا۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بندر کو دیکھنے کے لیے آئی۔ جب بندر نے شہزادی کو دیکھا تو اسے دیکھ کر وہ کھیلنے لگا۔ شہزادی بندر کے ڈر سے محل کے اندر بھاگ گئی، اور اس کے بعد سے یہ ہونے لگا کہ شہزادی جب بھی بن سنور کر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی تو پیچھے سے بندر کا چہرہ نظر آ جاتا۔ پتہ نہیں کیسے بندر اس کے کمرے میں گھس جاتا۔ ایک دن بندر نے پرچی میں کچھ لکھ کر شہزادی کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس پرچی میں لکھا ہوا تھا، کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ یقین کرو میں بھی بہت خوبصورت ہوں۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ تہذیب مند بندر ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دھیرے دھیرے شہزادی کو بندر سے ہمدردی ہو گئی۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اسے یہ بات اچھی نہ لگی کہ بندر اس کی بیٹی کے کمرے میں آتا جاتا ہے۔ بادشاہ اگلے دن بندر سے ملنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ بندر سے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے تمہاری ہر بات کو مانا، تمہیں اپنی برابری کا درجہ دیا، شاید دوسرا کوئی بادشاہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا،
اور اب تم نے میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بات مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سخت قدم اٹھاؤں تم باز آ جاؤ۔ بندر پھر سے کاغذ اور قلم لے کر آیا اور کچھ لکھ کر بادشاہ کو دے دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ بادشاہ تو یہ پڑھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ اپنی پھول جیسی شہزادی کی شادی وہ اس بندر سے کبھی نہیں کر سکتا اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا تو میری زندگی میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بندر نے لپک کر بادشاہ کی کمر سے تلوار نکالی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا، اگر ایسا آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں آپ کو مار کر آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے اس محل میں رکھا، میرے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں آپ کو مار کر اپنے ہاتھ آپ کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے اپنی موت کو سامنے دیکھا تو کہنے لگا، اچھا مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دو۔ بادشاہ اپنے محل واپس آ گیا اور وہ بہت پریشان ہوا۔ ایک طرف بیٹی تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی جان۔ ساری رات ٹہلتے ہوئے اس نے پریشانی میں گزار دی، لیکن اپنی بیوی کو اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ بیوی کو جیسے ہی پتہ چلے گا وہ سارا محل اپنے سر پر اٹھا لے گی۔ صبح ہونے تک بادشاہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی جان دے دے گا، لیکن اپنی بیٹی کی شادی بندر سے کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے پاس گیا کہ بیٹی کل کو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں اپنی ماں کو کیسے دیکھنا ہے اور سلطنت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، ابا جان یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا کرے۔ بادشاہ نے کہا، میری بیٹی وہ بندر میرے بھی پیچھے پڑ گیا ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس کی شادی تم سے کرا دوں ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا، لیکن یہ تو ناممکن ہے۔ میں تمہاری شادی اس سے بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہاری ماں نے اس کے قتل کے کئی بار منصوبے کیے لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہی۔ وہ بندر آج بھی زندہ پھرتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں جا کر بندر کو صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی بھی نہیں کر سکتا، اس کے بعد شاید وہ مجھے مار دے۔ تم اپنی ماں کے ساتھ تہہ خانے میں جا کر چھپ جانا اور اس وقت تک باہر نہ نکلنا جب تک کہ وہ بندر یہاں سے چلا نہ جائے۔ شہزادی نے کہا کہ ابا آپ کی جان اتنی بیکار تو نہیں ہے، آپ میرے والد ہی نہیں اس سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں۔ آپ جا کر بندر سے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دیجیے۔ آخر کار شہزادی نے جیسے تیسے اپنے باپ کو منا ہی لیا۔ بادشاہ نے بندر کو اپنی رضامندی بتائی اور بندر نے کہا، آپ شادی کی تیاری شروع کریں۔ ملکہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی اس نے سارا محل اپنے سر پر اٹھا لیا۔ نکاح والے دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور شہزادی کا نکاح اس بندر کے ساتھ کروا دیا۔ شہزادی رخصت ہو کر بندر کے محل میں چلی گئی۔ اگلے دن جب شہزادی محل واپس آئی تو بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ملکہ بولی، بیٹی تم اس بندر کے ساتھ اتنی خوش ہو؟ شہزادی بولی، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ شہزادی دن میں اپنے باپ کے محل میں رہتی اور رات کے وقت وہ بندر کے پاس اس کے محل میں چلی جاتی۔ ایک بار رات کے وقت ملکہ نے نوکرانیوں والا لباس پہنا اور بندر کے محل میں چلی گئی۔ شہزادی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ملکہ نے دونوں کی باتیں سننا شروع کر دیں۔ اندر سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملکہ نے تالے کی سوراخ سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ شہزادی ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ شہزادی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ حیران رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی، اچھا تو یہ بات ہے، تبھی تو میں کہوں کہ میری بیٹی بھلا اس بندر کے ساتھ اتنا زیادہ خوش کیسے رہ سکتی ہے۔ اب ملکہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگی۔ اس کو ایک طرف بندر کی کھال پڑی ہوئی نظر آئی۔ ملکہ سوچنے لگی
اتنی موٹی کھال بندروں والی یہ اپنے اوپر پہن کر بھلا کیوں رکھتا ہے اور بندر بنا کیوں پھرتا ہے؟ اگر میں اس کھال کو جلا دوں تو پھر یہ کبھی بھی بندر نہیں بن پائے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندر کی کھال اٹھا کر اپنے محل میں لے آتی ہے اور اس کھال کو آگ لگا دیتی ہے۔ ادھر ملکہ نے بندر کی کھال کو آگ لگائی، ادھر شہزادے کو جلن محسوس ہونے لگی۔ شہزادہ بچاؤ بچاؤ کر کر غائب ہو گیا۔ حیران کن شہزادی اپنے والد کے محل میں واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے اس کی والدہ نے بندر کی کھال کو آگ لگا دی تھی۔ شہزادی نے جلدی جلدی سے وہ آگ بجھائی۔ شہزادی کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کی ماں کا کارنامہ ہے۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، ہائے اماں جان، آپ نے تو میرے شوہر کو مار ہی ڈالا۔ ماں کہنے لگی، بیٹی مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو سوچا کہ میں وہ بندروں والی کھال اگر جلا دوں گی تو بالکل نوجوانوں کی طرح میرا جمائی راجہ بنا رہے گا۔ شہزادی نے کہا کہ امی جان، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، اب آپ کو ٹھنڈک پڑ گئی۔ ماں شہزادی کی تمام باتوں کو سن کر پریشان تھی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے نوکروں کو بھیجا، لیکن کہیں سے بھی بندر کی کوئی خبر نہ ملی۔ اب شہزادی نے جوگن والے کپڑے پہن لیے اور شہزادی کی تلاش میں نکل گئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا وہ بھٹکتی پھرتی، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ شہزادی کا رنگ روپ بری طرح سے بدل گیا۔ ایک رات شہزادی اسی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پیڑ کے اوپر چکور اور چکوری بیٹھی ہوئی تھی اور باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چکور دراصل ایک پرندہ ہوتا ہے۔ چکور نے چکوری سے کہا، کیا بات ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ چکوری نے کہا، کیا بتاؤں، یہاں سے یورپ کی طرف ایک شہزادہ ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے اولے پڑے ہوئے ہیں، وہ سو بھی نہیں سکتا۔ سارے طبیب اور حکیم اس کا علاج کر کر کے ہار گئے ہیں، کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ چکور نے پوچھا، شہزادی کی حالت بھلا کیسے ہوئی؟ چکوری نے کہا، کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ شہزادے کی جان تو بچ گئی لیکن اس کا سارا جسم جل گیا ہے۔ چکور نے کہا، اے چکوری، کیا ہمارے شہزادے کی دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے؟ چکوری نے کہا، اگر کوئی ہماری بیٹی اکٹھی کر لے اور انہیں سندل کے ساتھ گھس کر 40 دن تک روزانہ صبح شام شہزادے کو لگائے تو شہزادی کے سارے زخم بھر جائیں گے۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ میرے شہزادے کی بات کر رہے ہیں۔ چکوری چکور تو صبح اٹھ گئے۔ شہزادی نے ان کی ساری باتیں سن لی اور ایک طبیب کی بھیس میں وہ یورپ کی طرف چل پڑی۔ وہاں سے کچھ ہی میل کی دوری پر شہزادی کو ایک شہر نظر آیا۔ شہر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان تھے اور اپنے کاموں کو انجام دے رہے تھے۔ شہزادی جس سے بھی اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتی تو سارے بتاتے کہ ان کی شہزادی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدا اور دوسری دوائیاں لیں اور ضرورت کا سامان خرید کر شہزادی شاہی محل میں پہنچ گئی اور پہرے داروں سے کہنے لگی کہ جا کر بادشاہ سے کہو کہ ہمالیہ کی پہاڑیوں سے ایک طبیب آیا ہے، وہ شہزادے کا علاج کرے گا۔ پہرے دار بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے فوراً اندر بلا کر لاؤ۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو ابھی نوجوان ہے، یہ شہزادے کا بھلا کیا علاج کرے گی؟ اتنی بڑی بڑے طبیب اور حکیم جس کا علاج نہیں کر سکے۔ پھر بھی بادشاہ نے کہا، تم بھلا کیا کر لو گے؟ بڑے بڑے طبیب اور حکیم ہار چکے ہیں۔ شہزادی بولی، اگر 40 دن میں شہزادہ ٹھیک نہ ہوا تو جو چور کی سزا ہے وہی میری سزا۔ یہ سن کر بادشاہ نے خوشی سے ہاں کر دیا اور شہزادی نے کہا کہ مجھے شہزادے کے ساتھ والا کمرہ چاہیے تاکہ میں دن کو شہزادے کی دیکھ بھال اچھی سے کر سکوں۔ شہزادی کو شہزادے کے ساتھ والا کمرہ دے دیا گیا۔ شہزادی نے علاج شروع کر دیا اور مہینے بھر میں ہی شہزادہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا، لیکن زخم ابھی تھوڑے کچے تھے۔
جیسے ہی چکوری اور چکور نے 40 دن کی بات کی تھی، اس طرح شہزادی شہزادے کی خدمت کرتی رہی اور بادشاہ نے اسے بہت بھاری انعامات دینے کی تیاری کر رکھی تھی اور شہزادہ اس طبیب کا دل سے شکر گزار تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ 40ویں دن شہزادی نے شہزادے کے جسم پر وہ لیپ کیا اور وہاں سے نکل گئی اور اپنے محل کی طرف لوٹ آئی۔ شہزادی نے وہاں سے آنے سے پہلے شہزادے کی انگوٹھی مانگ لی تھی اور شہزادے کی انگوٹھی اپنے ساتھ لے کر وہ اپنے والد کے محل پر واپس آ گئی۔ ادھر شہزادے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ طبیب چلا گیا ہے۔ محل میں شہزادے کی صحت یابی کی تیاری بہت زور و شور سے ہو رہی تھی، لیکن طبیب کا دور دور تک کوئی بھی پتہ نہیں تھا۔ شہزادہ بہت پریشان تھا اور بادشاہ بھی حیران تھا کہ کیسا طبیب تھا، وہ کیسا حکیم تھا جو بغیر ایک پیسے کا تقاضا کیے ہوئے خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلا گیا۔ شہزادہ جب مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو اس کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آئی۔ ایک دن وہ اپنے والد سے اجازت لے کر شکار کے بہانے سے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا گیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا، اس کے ساتھ فوج کا ایک شاہی دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے بڑے ہی احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو چکا تھا۔ شہزادے نے بڑے ہی ادب سے بادشاہ کو سلام پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ شہزادے معلوم دیتے ہو، لیکن میں تمہیں نہیں جانتا ہوں اور میں نے تو اس سے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ شہزادے نے کہا، اے میرے محسن، آپ بھلے ہی مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ میں تو آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ دراصل میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنی برابری کا درجہ دیا تھا، اپنے محل میں رکھا تھا، کھلایا پلایا اور اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دی تھی۔ بادشاہ نے خوشی سے اور حیرت سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا کہ آپ کو میں اپنی کہانی بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتائیے کہ میری دلہن کہاں ہے؟ بادشاہ نے کہا، بیٹا وہ تمہارے جانے کے بعد اسی محل میں اکیلے رہتی ہے۔ شہزادہ وہاں خوشی سے بھاگا محل کے اندر گیا۔ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، وہ چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ شہزادے کو اپنے سامنے دیکھ کر شہزادی کو یقین ہی نہیں آیا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میرے بچنے کی تو کوئی امید نہیں تھی۔ شہزادی نے کہا، پھر تم بھلا ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے اسے بتایا۔ شہزادی نے کہا، اچھا پھر تو آپ نے اس حکیم کو بہت مالا مال کر دیا ہوگا۔ شہزادے نے کہا، نہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے ہم سے کچھ بھی نہیں لیا سوائے میری ایک انگوٹھی کے، اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ شہزادی نے اسے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی آپ کی انگوٹھی ہے؟ شہزادے نے کہا، ہاں، لیکن یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ شہزادی نے کہا، کیونکہ وہ طبیب کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ پھر شہزادی نے اسے پوری کہانی سنائی۔ شہزادی نے کہا، میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی۔ جب میری ماں نے آپ کو انسان بنا ہوا دیکھا تو اس نے بندر کی کھال کو جلا دیا کہ یہ کھال ہوگی، نہ ہی آپ دوبارہ بندر بنیں گے۔ شہزادی بولی، غلطی آپ کی بھی ہے کہ آپ نے مجھے کبھی بھی بندر بننے کی وجہ بتائی ہی نہیں، ورنہ میں اس کھال کو اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھ دیتی۔ شہزادے نے کہا کہ دراصل مجھے یہ ساری باتیں بتانے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، میں شکار کرنے کے لیے نکلا اور میرے ساتھ نوکر بھی تھے۔ جنگل میں مجھے ایک ہرن نظر آیا، میں نے اس پر تیر چلایا، وہ ہرن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اس ہرن کی تلاش میں نکلا، میں اتنا آگے نکل گیا کہ میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ صحرا کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب ایک 10-12 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بزرگ رو رہے تھے، اس بچے کی ٹانگ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ بزرگ رو رو کر اس شخص کو بد دعائیں دیتے جا رہے تھے جس نے اس بچے کی ٹانگ پر تیر مارا تھا۔ مجھے دیکھ کر بزرگ نے غصے سے کہا، تم انسان ہو یا بندر ہو؟
तमीज तो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी है। बस ये इनके कहने की देर थी, मैं फौरन इंसान से बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। अब तू जंगल जंगल भटकता फिरेगा, तुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। उनकी बद्दुआ से और अपनी हालत से मैं इतना परेशान हुआ, मैंने उनके पांव पकड़ लिए, रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगा। मेरी इस हालत को देखकर उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया। उसने अपने दादा से कहा कि दादा जान, जब इंसान अपनी गलती को मान ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इसे माफ़ कर दें। लड़के ने जब बहुत ज़्यादा असरार किया तो बुजुर्ग ने कहा कि देख, इसे सीख, तूने इसके साथ क्या किया और ये तेरी भलाई मांग रहा है। खैर, मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसे कम कर सकता हूँ। साल भर तू बंदर ही रहेगा। जब कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए शादी के लिए तैयार हो जाएगी, तब तू अपनी असली हाल में वापस लौट आएगा। अगर 1 साल से पहले तेरी शादी हो गई, सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही तू इंसान की शक्ल में आ सकेगा। मजबूर होकर मैं वहां से आ गया। मैं वापस अपने महल भी नहीं जा सकता था और मेरा कोई और ठिकाना भी नहीं था। 6 महीनों तक मैं जंगल में यूं ही भटकता रहा, लेकिन उसके बाद मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद के साथ जंगल में हो गई, जो मुझे वहां से अपने साथ लेकर महल में आ गए। फिर बादशाह ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और आगे की सारी बातें तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। शहजादे की यह बात खत्म ही नहीं हुई थी कि मलका और बादशाह ने सारी गुफ्तगू सुन ली और शहजादे ने मलका को माफ़ कर दिया। बादशाह ने कहा, हमारा कोई बेटा नहीं है बेटा, अब तुम मेरे पास रहोगे। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर अपने महल पर जाना है, अपने वालिद से मिलवाने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका हाथ बटाने ज़रूर आता रहूँगा। उसके बाद शहजादा अपनी दुल्हन को साथ लेकर अपने वालिद के पास चला गया और फिर दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगे।